السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم سبھی کو پتہ ہے یہ ایک ہونے والی چیز ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، رائٹ؟ ہم سبھی نے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ آپ سوچئے، واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی تمہارا اس ٹائم پر حال ہوگا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا تو تم جو ہے وہ ہنسنا چھوڑ دو گے اور تمہاری زندگی میں زیادہ رونا شامل ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے ایک بار اسے دیکھ لو نا تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سوچئے وہ کتنا خوفناک، کتنا ہولناک منظر ہوگا، رائٹ؟ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ چکے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمیں آخرت میں ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے، مر کر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ ہم دنیا میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، آپ اس کو کیسے بھی لے لیجئے، چاہے اس کو آپ ایک تنبیہ کے طور پر لے لیجئے یا پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر ہمیں زندہ ہونا ہے۔ تو ابھی سے خدا را ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ دین کو بھولنا، دین کے اعمال کو چھوڑ دینے کا عذاب کتنا بڑا ہے، یہ تو صرف ہم نے ابھی تک کتابوں میں ہی پڑھا ہے نا۔ لیکن جب وہ چیز ہم پر ہوگی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ہم کیا اسے برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے غضب کو برداشت کر پائیں گے ذرا سا بھی؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کے غضب کو برداشت کر پائیں گے؟ تو دیکھیے، دنیا میں اتنے بھی مت کھو جائیے آپ لوگ۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ ہمیں اتنا دنیا میں نہیں کھونا ہے کہ ہم اللہ کو ہی بھول بیٹھیں۔ جو ایک آخرت کی چیز ہے جہاں ہمیں جانا ہی جانا ہے، جس کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، تو ہم اس چیز کو نہ بھولیں۔ برائے مہربانی ہم سبھی پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم سب دین کی طرف لوٹیں، دین کو سمجھیں اور اس کے بعد اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ اگر ہم نے ابھی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی شروع نہیں کی نا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں صرف پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ رہ جائے۔ تو اس لیے اس کو ایک ریمائنڈر کے طور پر سمجھیے اور آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیجیے۔